السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ جو اس معاملے کے اوپر اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک تو فیصلہ اس کا محفوظ ہے لیکن سنایا نہیں جا رہا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آج دوسرے دن بھی 13 رکنی فل کورٹ کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس کے بعد فیصلے کے بجائے کاز لسٹ ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے مطابق کیس کا فیصلہ اب کل صبح 9 بجے سنایا جائے گا۔ 13 رکنی فل کورٹ کا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سنائے گا۔ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے کیونکہ جو یہ فل کورٹ کی طرف سے فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کے بعد 2 دن مشاورتی اجلاس رہنا بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے کہ اتنی زیادہ مشاورت کی ضرورت اس کے اوپر پیش آئی ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کے لیے قانونی چیلنجز کم ہونے کے بجائے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ان کی ضمانت خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری ہوا۔ جج خالد ارشد کی طرف سے اپنے تحریری فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 2 سرکاری گواہوں کے مطابق 7 مئی کو زمان پارک میں ایک میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں عمران خان نے 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا اور ہدایات کی پارٹی کو کہ گرفتاری کی صورت میں یاسمین راشد کی قیادت میں کارکنوں کو اکٹھا کیا جائے، اور فیصلے میں کہا گیا ہے کہ میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ گرفتاری پر فوجی تنصیبات اور سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے۔ عدالت نے مزید یہ قرار دیا ہے کہ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے، لیکن عمران خان نے پی ٹی آئی کے دیگر قیادت سے مل کر ریاست کے خلاف جنگ کی اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ اب یہ ہے ایک عدالتی فیصلہ۔ اگر ناظرین ہم بات کریں کہ 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز ہیں عمران خان کے اوپر وہ بے تحاشا کیسز بنائے جا چکے ہیں، مگر ایک مثال ہمارے پاس اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے ایڈیشنل جج فرید بلوچ کے گزشتہ سال کے ایک فیصلے کی ہے۔ عمران خان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو پٹیشنر ہے وہ ہائی کورٹ میں اپنی گرفتاری کا ڈرامہ رچائے کہ تاکہ نام نہاد پرتشدد کارروائیوں کے خفیہ پلان پر عمل کیا جا سکے۔ عدالت نے اس فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ یہ ایک ماضی کے فیصلے کا ہم نے حوالہ دیا جو اسی نوعیت کا تھا، لیکن جو آج فیصلہ آیا اے ٹی سی کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا، جس میں ماسٹر مائنڈ عمران خان کو ہی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کے کیا نتائج ان کے لیے آنے والے دنوں میں نکل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جس کو ہم پروگرام میں کئی بار زیر بحث پچھلے دنوں میں لائے، خفیہ اداروں کے افسر کو عام شہریوں کے فون کالز ٹریس کرنے کا اختیار دینے کا جو معاملہ ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا گیا۔ پاکستان بار کونسل کے ممبران کی طرف سے جو درخواست دی گئی ہے اس میں موقف یہ ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی دفعہ 54 آئین پاکستان کے آرٹیکل 9، 14 اور 19 کے متصادم ہے۔ جو انویسٹیگیشن ایکٹ ہے اس کا بھی یہاں پہ حوالہ دیا گیا ہے کہ اس کے تحت تفتیشی افسران جو ہوتے ہیں ان کو سرویلنس جاسوسی کے لیے اگر کی جائے، سرویلنس کرنی ہو کسی کی یا جاسوسی کرنی ہو تو عدالت سے وارنٹ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا وفاقی کابینہ کے نوٹیفیکیشن کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس کا کیا مستقبل ہوگا، کیا یہ نوٹیفیکیشن کالعدم ہو جائے گا یا پھر کیا ہوگا، یا مزید وضاحت کے ساتھ حکومت اس حوالے سے آئے گی۔ تمام ایشوز پہ بات کریں گے، ٹریبیونل کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اسلام آباد کا واحد الیکشن ٹریبیونل تھا، جسٹس جہانگیری جس کو ہیڈ کر رہے تھے، اس کو کام سے کرنے سے روک دیا ہے۔ تو مستقبل کیا ہے انتخابات کی جانچ کا، تو یہ تمام قانونی معاملات جو آپ کے سامنے رکھے اس پہ قانونی ماہرین کی ہی ہم رائے حاصل کریں گے، اور ایک پینل ہم نے جو ترتیب دیا ہے ماہرین کا، اس میں جہانگیر جدون صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو میرے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد کے۔ شہباز کھوسہ صاحب ماہر قانون ہیں اور موجودہ ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ اس پروگرام میں نوید حیات ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ جدون صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ ہم تو الجھے ہوئے ہیں، اس ارادے سے آج آپ کو بلایا تھا کہ ہم فیصلہ ڈسکس کریں گے۔ تو فل کورٹ کے 2 مشاورتی اجلاس ہونا، اس کے بعد بھی محفوظ فیصلہ نہ سنایا جانا، آپ کی نظر میں غیر معمولی صورتحال ہے؟ جی بالکل غیر معمولی اس وجہ سے ہے کہ اس فیصلے کے بڑے دوررس نتائج ہوں گے۔ اگر یہ فیصلہ گورنمنٹ کی فیور میں جاتا ہے کہ جو ریزرو سیٹ ہے وہ گورنمنٹ کی ملتی ہیں تو ان کو پھر 2/3 میجارٹی جو ہے پارلیمنٹ کے اندر مل جائے گی، پھر وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر یہ فیصلہ اس طرح آتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ کا پہلے فیصلہ تھا بیٹ لینے کا اس کو غلط انٹرپریٹ کیا ہے اور ان کو آزاد جو ڈکلیئر کیا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، دوبارہ ان کو کنسیڈر کریں تو یا پی ٹی آئی کو سیٹیں ملتی ہیں تو پھر آبویسلی وہ جو 2/3 میجارٹی والی بات ہے وہ تو گورنمنٹ کے پاس نہیں رہے گی۔ تو اس میں بڑا مشکل ہے کوئی پروڈکٹ کرنا، کیونکہ کل اب تقریباً 13 گھنٹے رہ گئے، کل 9 بجے کا ٹائم انہوں نے دیا کہ اناؤنسمنٹ ہوگی۔
3 member بینچ جو ہے. تو اس میں 2 مشاورتی اجلاس ہوئے ہیں کیونکہ خاصا مشکل تھا ججز کے لیے بھی کہ کس طرح اس کو ڈیسائیڈ کریں. سر یہ معاملہ جدون صاحب اتنا مشکل تھا یا اس کی سیاسی نوعیت ہونے کی وجہ سے زیادہ کمپلیکیٹڈ؟ نہیں دیکھیں اس کی سیاسی بھی ہے اور اس کی آئینی نوعیت بھی بہت زیادہ ہے. اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں نا ایک ایسی پارٹی کسی بھی پارٹی کو میجارٹی دیتے ہیں جو انفیکٹ میجارٹی میں نہیں ہے تو آپ پرپورشنل جو ریپرزنٹیشن ہے اس کے کانسیپٹ کو جو آئینی کانسیپٹ ہے اس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے پی ٹی آئی نے غلطیاں کی ہیں انہوں نے یا سنی اتحاد کونسل نے اگر پروسیجرل لیپسز کیے ہیں یا الیکشن کمیشن نے غلط فیصلے دیے ہیں تو ان کی سزا پوری قوم کو تو نہیں دینی چاہیے نا کہ آپ ایک الیکٹوریٹ کو یا سٹیزن آف پاکستان کو 25 کروڑ کو وہ ایسی سزا دے رہے ہیں کہ جو ڈائریکٹ 2/3 میجارٹی دینا بہت مشکل ہے تو آپ انڈائریکٹ جو ہے 2/3 میجارٹی دے رہے ہیں. اگر یہاں پہ کسی کو لیپسز ہو گئی ہیں یا الیکشن کمیشن نے کوئی میلافائڈی جو ہے وہ ایسا غلط انٹرپریٹیشن کر دی ہے. یہ کوشچن اٹھا ہے ڈیورنگ پروسیڈنگ کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہے. اگر ان سے سیمبل لے لیا تھا تو پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی تھی نا. پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایز اے پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ وہ الیکشن کانٹیسٹ کر سکتے تھے لیکن بیٹ پہ نہیں کسی اور لیس سے کہ گلاس کے نشان پہ کپ کے مختلف نشانوں پہ سمبل کامن سمبل وہ پی ٹی ایز اے پی ٹی آئی تو کانٹیسٹ کر سکتے تھے. اس پہ یہ بڑی بحث ہوئی ہے تو اب دیکھیں آپ بس تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے کل کیا ہوتا ہے. نوید حیات ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار. میں کھوسا صاحب اس کی طرف جاتی ہوں ان سے. کھوسا صاحب جو کہ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے بنیادی طور پہ اتنی مشاورت کرنی پڑ رہی ہے اس کیس میں؟ بہت سی چیزیں واضح بھی ہوئی سماعت کے دوران لیکن فیصلہ جو ہے وہ جاری کرنے میں کچھ ابھی بھی ہمیں انتظار کل صبح تک کرنا پڑے گا. دیکھیں جی اتنا ٹائم لگا کر یہاں تک یہ حکومت بنی ہے اور حکومت جو ہے وہ سٹیبل ہونے کے لیے اس کو 2/3 جو ہے بہت ضروری ہے اور حکومت اسی لیے پورا زور لگا رہی ہے اس کیس میں اور انہوں نے بڑے اپنے آرگیومنٹس پیش کروائے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی پی ایم ایل این نے خود بھی. تو یہ پورے جان ماریں گے اور اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ پوری عوام پر پڑنا ہے. پاکستان کی عوام پوری اس کو دیکھ رہی ہے. 8 فروری کو ہر شخص نے پاکستان میں تقریباً ہر شخص نے پاکستان میں الیکشن ایکٹیویٹی میں یا ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے حصہ لیا یا اس کو ڈسکس کرتے ہوئے حصہ لیا یا جا کر ووٹ ڈالا. اور جن لوگوں نے جا کر ووٹ ڈالا انہوں نے کوئی نارمل کنڈیشنز میں جا کر ووٹ نہیں ڈالا. انہوں نے ہر قسم کی فون بند ہونے کے باوجود بھی اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کا سمبل تلاش کیا اور اس سمبل کو تلاش کرنے کے بعد پولنگ سٹیشن کے بار بار چکر لگایا اور بڑی مشکل سے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور اس کو ووٹ کاسٹنگ کے رزلٹ میں پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ابھر کر آئی. تو پی ٹی آئی جس کو الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا, میں اس میں نہیں جاؤں گا پورے سال کیا ہوتا رہا, یہ سب کے سامنے ہی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جو کہ عوام جس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں اور آئین کی منشا بھی یہی ہے کہ عوام کی جو اسپرٹ انہوں نے جس کو ووٹ دیا ہے ان کی منشا کے مطابق پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں ویمن اور اقلیتی نشستیں جو ہیں وہ اسی تناسب سے دی جائیں. جبکہ یہاں پر جو سرکار ہے اس کا ویو یہ ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ اس وقت جماعت ہی نہیں تھی یا اس وقت وہ سمبل ہی نہیں تھا یا اس سنی اتحاد کونسل نے تو خود کوئی سیٹ نہیں جیتی. تو یہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ بہت زیادہ اس کے ڈیپ کانسیکوینسز ہیں اور یہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. اس لیے ججز نے ڈیلیبریشن کرنے کی کوشش کی ہے. اب ججز کے پاس چوائس ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور امید ہمیں بالکل یہی ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ کسی اور کنسیڈریشن سے انفلوئنس ہوں. اور انشاءاللہ یہ کل کا دن جو ہے وہ اچھی امید لے کر آئے گا. ملک صاحب کوئی بیچ کا راستہ نکلتے ہوئے ہم دیکھیں گے یا کچھ واضح؟ آبویسلی ابھی تو ہم اندازوں کے مطابق ہی بات کر سکتے ہیں لیکن جو کارروائی دیکھی اس میں یہ آپ کو محسوس ہوا کہ اس کو عدالت نے بھی ایک عوامی انٹرسٹ کے معاملے کے طور پہ دیکھا ہو؟ جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور تمام اس پہ فل کورٹ نے اس کو سنا اور تمام ججز نے عوامی اہمیت کے مسئلے کو بھی دیکھا اور پھر اس میں آئینی اور قانونی مسئلے بھی درپیش ہے. دیکھیں یہ ایک فیصلہ ہے جو آئندہ فیوچر کے لیے بھی ایک راہ متعین کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے لائرز کے ذریعے سے اپنی ریپرزنٹیشن کی. اس کے بعد اب کل بھی مشاورتی اجلاس ہوا تمام فل کورٹ کا اور آج بھی مشاورتی اجلاس ہوا. اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ شاید ججز میں آپس میں کنسنسس نہیں ہے, کیونکہ اگر کنسنسس ہوتا ہے تو شاید یہ آج آرڈر اناؤنس ہو جاتا ہے, جو پہلے انفارمیشنز ہمیں آج آ رہی تھی کہ شاید آج یہ آرڈر اناؤنس ہو جائے. تو یہ اب کل جو ہے 9:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا. اب دیکھیں اس میں کیا فیصلہ آتا ہے, اکثریت کس سائڈ پہ جاتی ہے.
یہ اب کل ہی سر. لیکن اگر اس قسم کا ایک تو ہم اس طرح ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ سنی اتحاد کو ملیں گی یہ سیٹیں یا حکومت کو ملیں گی یا پھر کسی کو بھی نہیں ملیں گی, یہ ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے. پارلیمان کو ریفر کیا جا سکتا ہے معاملہ, کیونکہ آئین یہ کہا گیا بارہا کہ خاموش ہے اس معاملے پہ. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں پارلیمان کو بھی ریفر کیا جا سکتا ہے کہ دوبارہ اس حوالے سے کوئی اسٹیپ لیا جائے. یہاں پہ پی ٹی آئی کے ٹھیک ہے آئین اور قانون کے حوالے سے کھوسا صاحب بھی فرما رہے ہیں, جدون صاحب بھی فرما رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ نشستیں پی ٹی آئی کو نہیں ملی یا اس نے کھو دیں تو یہ ان کی اپنی خامیوں کی وجہ سے ہوگی. جو پروسیجر تھا ٹھیک ہے, پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی تو انہوں نے اپنی پارٹی پہ الیکشن کیوں نہیں لڑا؟ جب وہ اس وقت شروع میں کینڈیڈیٹس کی لسٹ دے رہے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ اقلیتی اور وومن کی لسٹیں کیوں نہیں جمع کرائی؟ آئین قانون تو یہی کہتا ہے نا. تو اس کے بعد جب الیکٹ ہو گئے, الیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے جس سیاسی جماعت کو جوائن کیا وہ سیاسی جماعت کا ایک ہی جو چیئرمین ہے وہ خود بھی آزاد امیدوار کے طور پہ اس نے الیکشن لڑا. تو یہ ساری چیزیں بھی سامنے. لیکن پھر اس عدالت میں یہ بات بھی تو سامنے آئی کہ جو بلے کے نشان کے حوالے سے عدالتی فیصلہ تھا اس کی درست تشریح نہیں کی الیکشن کمیشن نے. الیکشن کمیشن جس کو یہ کہا جا رہا ہے تجزیہ کاروں کی طرف سے کہ بنیاد وہاں سے ڈلی اس معاملے کی. الیکشن کمیشن کو اسسٹ کس نے کرنا تھا؟ الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا تھا پی ٹی آئی کے لائرز نے یا نونی کے لائرز نے یا سیاسی جماعتوں کے لائرز نے. اگر وہاں پہ اسسٹنس ان کو پراپر دی جاتی تو شاید یہ فیصلہ نہ آتا. اگر اس کیس کو پراپرلی ہینڈل نہیں کیا گیا, اس کو پراپرلی اسسٹ نہیں کیا گیا کورٹ کو, اور اگر اس تشریح کو مانتے ہوئے انہوں نے آگے چل پڑے, اس کو چیلنج ہی نہیں کیا, تو پھر غلطی کس کی بنتی ہے؟ چلیں اب آپ نے کچھ غلطیوں کی بھی نشاندہی کر دی, لیکن ایک پھر بریک کی طرف جاتے ہیں تو اس پہ تھوڑی مزید بات بھی ہمیں کرنی پڑے گی. اور پروگرام میں آگے جا کے ہم بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے 9 مئی کے جو کیسز ہیں اب ان کو مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے ان واقعات کے حوالے سے جو 9 مئی کو پیش آئے. ایک شارٹ بریک, اس کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ آج بھی سنایا نہیں گیا, لیکن اب بتایا جا رہا ہے اور یہ اناؤنس کیا گیا کہ کل فیصلہ صبح 9 بجے سنا دیا جائے گا. شہباز صاحب, بریک سے پہلے نوید ملک صاحب جو بات کر رہے تھے اس پہ میں چاہتی ہوں اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس سب میں اس کی جو خامیاں ہیں اس کی نشاندہی, اور کئی بار خود پی ٹی آئی کے حلقے بھی کہہ دیتے ہیں کہ کمزوری رہی ہمارے بہاف پہ بھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ان کو ایکنالج کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں نوید بھائی بڑے بھائی ہیں میرے, مگر میں ان سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. یہ آپ کا خالی 8 فروری کا الیکشن ہی اور یہ اب تک بات نہیں ہے, یہ سال 1.5 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ سلسلہ تب سے چل رہا ہے, اور ایک بھرپور انداز سے ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی گئی. اس کا جو لیڈر ہے اس کا نام آپ لے نہیں سکتے ٹی وی پہ, چاہے اس کے خلاف بھی بات کرنی ہو تو وہ اس کو آپ ایڈٹ کر دیتے ہیں, اس کی تصویر آپ نہیں دکھا سکتے. تو اس پارٹی کے آپ کو اس پارٹی کے اندر سے 2 پارٹیاں اور انہوں نے پیدا کی, اس کے اندر پرویز خٹک صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کی پارٹیاں آئیں. اس کے بعد اس پارٹی میں جو باقی بقایا رہ گئے تھے لوگ, ان کی پریس کانفرنسز کرائی گئیں. اس پارٹی کے اندر پھر اس کا جو جس طریقے سے یہ بلے باز والا ایشو ہوا, پارٹی نے جب یہ سوچا کہ اس سے بچ کے کسی اور میں, جس طرح باقی پارٹیز کے ساتھ بھی یہ کیا گیا, 3P سے 4Ps بنانی پڑی, پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کو سائیکل کے بعد شیر پہ جانا پڑا. تو اسی طرح اس پارٹی میں بھی انہوں نے بلے باز کا انتخاب کیا, اس کے لیڈر کو اٹھا کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا. رات کے 11:30 بجے جس رات کو کینڈیڈیٹس نے اپنے سمبل کا انتخاب کرنا تھا, اس رات کے 11:30 بجے قاضی صاحب نے اٹھا کے فیصلہ دے دیا اور بلہ چھین لیا, جو کہ وائڈلی ایکنالج ہوا کہ یہ عدالت کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے ان کو یہ سمبل نہیں دیا اور ایک پارٹی تسلیم نہیں کیا انڈیپینڈنٹ. تو یہ بہت ایک بڑی ایک ایشو تھا, اور اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء کے پاس یا پی ٹی آئی کے پاس چوائسز کیا تھیں کہ آپ ایک پارٹی کو جس کا آپ نام و نشان ہی مٹانا چاہتے ہو. اس وقت یہ ڈیبیٹ ہوئی پی ٹی آئی کے وکلاء کے درمیان کہ کیا کیا جائے. تو شک یہ تھا کہ جس حالات میں الیکشن کمیشن جتنا جانبدار ہو کر چل رہی تھی, اور جس طریقے سے قاضی صاحب 11:30 بجے ایک ایبسرڈ پارٹی الیکشن پہ فیصلہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا ہوگا اگر یہ پی ٹی آئی میں اپلائی کر دیں گے. تو شک یہ تھا کہ ساروں کو یہ ڈسکوالیفائی کر دے گی الیکشن کمیشن, کہ پی ٹی آئی تو جماعت ہی نہیں ہے, کیونکہ اور وہ آ بھی گئی بات کہ الیکشن کمیشن یہ سوچتی ہے کہ عدالتی فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی جماعت ہی نہیں رہی, جبکہ عدالت نے اس کو کریکٹ کیا. میں آپ خدا صاحب سوری اس بات پہ ملک صاحب سے رسپانس لوں گی. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. اب ملک صاحب یہ جو بات ہے, اب اس کیس سے ہم اگر براڈر اوور آل بات کریں, شہباز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اس کیس کی بیسس پہ نہیں, ایک اوور آل کانٹیکسٹ کو بھی تو دیکھا جائے جو کچھ ہوتا رہا اس الیکشن سے پہلے بھی اور بعد بھی. اب عمران خان کے جو کیسز ہیں, اے ٹی سی میں بھی آج ایک فیصلہ آیا جس میں ان کو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ ایک ماسٹر مائنڈ کے طور پہ ہی رکھا گیا. تو اب جب رانا ثناء اللہ صاحب حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ عمران خان کو نکلنے نہیں دینا جیل سے, تو اس کے بعد جتنے کیسز ہیں جو درست کیسز بھی ہیں وہ سارے کیسز ان کے اوپر اور عدالتی کارروائیاں کنٹروورشل نہیں ہو جاتی اس وقت؟ دیکھیں, ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے, بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس سے, کیونکہ ایسی اسٹیٹمنٹ جب آپ دیں گے نا تو پھر امپریشن اوور آل عوام میں ایسے ہی جائے گا جیسے آپ کورٹ پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں اور باقی جگہوں پہ بھی آپ اثر انداز ہو رہے ہیں, انویسٹیگیشن ایجنسیز پہ بھی آپ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن جہاں تک مقدمے کا مختلف مقدمات ہیں ان کے خلاف زیر سماعت ہیں, وہ آف کورس عدالتوں میں ہیں اور وہ انڈر ٹرائل ہیں, ان کے پاس اپرچونٹی ہے وہ اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. اس طرح کے سر جو یہ رانا صاحب نے بیان دیا حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے, کسی مہذب معاشرے کے اندر قانونی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شکنجے میں آ جاتی وہ شخصیت حکومت سے متعلق ہو یا جو بھی ہو, اگر وہ ایسی بات کرے کہ ہم انفلوئنس بھی کر سکتے ہیں جس کا یہ تاثر جائے کہ اثر انداز ہونے کی کوشش ہے؟ جی بالکل ایسی. میں نے پہلے بھی جیسے بات کر رہا تھا کہ اس ملک میں جس دن یہ سسٹم شروع ہو گیا احتساب کا کہ غلط بات کرنے پہ آپ کسی سے جواب دہی کریں, غلط ایف آئی آر درج کرنے پہ آپ امیجیٹ ایکشن کریں, اور کوئی بھی غلط سٹیٹمنٹ یا غلط کسی کے بندے کی آپ وہ کریں, بدنامی کریں یا کوئی اس طرح کے اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کریں, اس پہ امیجیٹ ایکشن ہو, تو اس دن ہمارا ملک بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. جدون صاحب, یہ اے ٹی سی کی طرف سے کا جو فیصلہ آیا اس میں کہا گیا کہ فوجی تنصیبات وغیرہ کے اوپر جو حملہ کرنے کے لیے پلاننگ کی گئی وہ پہلے سے پیشگی احکامات عمران خان نے دے دیے تھے. تو اب آپ کی نظر میں ہم ایک اور معاملہ بھی روبرو دیکھتے رہے کہ جو سرگودا میں ایک اے ٹی سی کے جج صاحب ہیں, انہوں نے خط لکھا, انہوں نے کہا کہ مجھے ہراس کرنے کی یا دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی, اور انہوں نے ایک جگہ پہ حوالہ اس خط میں یہ بھی دیا کہ میں 9 مئی کے کیسز سے متعلقہ یہ بات کر رہا ہوں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان سارے کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے, اس کو بھی, اور پھر یہ جو آج کا عدالت کا فیصلہ ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اے ٹی سی کا فیصلہ؟ دیکھیں, وہ ایک ججمنٹ دے دی اے ٹی سی کی, وہ چیلنج ہو جائے گی, وہ آگے دیکھیں ہائی کورٹ اگر وہ اس کے اندر جو ہے گراؤنڈز نہ ہو تو سیٹسفائڈ ہو جائے گی. لیکن اوور آل دیکھیں نا, اب ایک پولیٹیکلی بندے کو جس طرح آپ کہتے ہیں رانا ثناء اللہ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے, لیکن وہ ایک حقیقت ہے, انہوں نے فیکچوئل بات کی ہے. دیکھیں, وہ تو نہیں رکھنا ہے کہ جو رکھنا چاہتے ہیں اندر وہ اس کو رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جو رکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا ہم ان کا نمائندہ بن کے رکھیں گے, ظاہر ہے آپ فیس ہم فراہم کریں گے, فیس تو ان کا یہ نا آگے نا, لیکن جس کا فیس ہے پھر کاسٹ بھی تو اسی کو پے کرنی چاہیے نا, پے کر رہے ہیں نا. دیکھیں, آپ دیکھیں, کیونکہ دیکھیں کوئی زبردستی تو نہیں رانا ثناء اللہ سے, لیکن یہ حقیقت تو یہی ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو, اب میاں نواز شریف پہ جو کیس بنائے تھے وہ آ کے انہوں نے پروسیکیوشن نے خود کہا دیا نیب کے جی وہ تو غلط بنائے تھے. ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد عمران خان میں جتنے کیس بن رہے سارے پروسیکیوشن والے آ کے کہہ دیں کہ ہم نے تو غلط کیس بنایا تھا, ہم نے تو پریشرائز. دیکھیں نا, جب رجیم چینج ہوتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی چینجز آتی ہیں یا اس کے اندر کوئی نئے چہرے آتے ہیں تو وہ اپنے حساب سے پھر آگے کام چلاتے ہیں. تو ابھی جو فی الحال جو حالات ہیں اس میں تو عمران خان کے لیے کوئی حالانکہ کورٹیں ان کو بڑا ریلیف دے رہی ہیں. سر ایک چیز, سوری, یہ جو ہم اے ٹی سی کی بات کر رہے ہیں, اس سے پہلے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پچھلے سال, میں نے ابتدائی میں اس کا حوالہ دیا, اسی طرح 9 مئی کا کیس تھا, اس میں فیصلے میں یہ لکھا کہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو پٹیشنر درخواست گزار جیل میں تھا. یہ قانونی دلیل پی ٹی آئی کے لیے کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ ایویڈنس جو آتی ہے نا بیل کی سٹیج پہ, بیل ہوتی ہے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آف دا جو ہے وہ فیکٹس ہوتی ہیں یا اس پہ پرائمری فشائی کیس بنتا ہے یا نہیں. اس کو اب جو یہ جج نے آج ججمنٹ دی ہے اس کو ثابت کون کرے گا؟ ایویڈنس پروسیکیوشن لگائی نا, جب بیہانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ کیس ثابت ہوگا تو اس وقت اس جو ہے کیس کی یا ایکوٹل ہوگی یا کنویکشن ہوگی. ٹھیک ہے, یہ پروسیکیوشن کا کام ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جی انہوں نے کوئی کنسپیریسی کی ہے تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کنسپیریسی کس طرح کی ہے, یا وہ اریسٹ ہونے سے پہلے کنسپیریسی تھی تو پھر آپ نے پہلے روکا کیوں نہیں ہے, اگر وہ اریسٹ ہونے کے بعد انہوں نے کیا, اگر وہ کسٹڈی میں تھے تو کس طرح کنسپیریسی. سر تو انہوں نے اپنا جو مائنڈ شو کر دیا ہے, پھر اس پہ بھی اعتراض ہو سکتا ہے اب یہ جو اس کے اندر نہیں, انہوں نے دیکھنا ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ اگر ایک ڈیپلی چلے گئے کہ اس میں ایویڈنس میں, تو بیل میں تو ایویڈنس ڈسکس ہی نہیں ہوتی. بیل میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پرائمری فشائی جو ہے بندہ اس اوفینس سے کنیکٹ ہے یا نہیں ہے. اگر انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اب ان کو کنویکٹ کر دیں یا ایکوٹل کر دیں, لیکن یہ سبجیکٹ تو یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ کتنی امپارشل ہے اور کتنی انٹرفیرنس جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں. سب سے بڑی بات کھوسا صاحب, یہ شواہد درکار ہوں گے یا پھر یہ عمران خان کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہو جائیں گے؟ 9 مئی کے واقعات دیگر کیسز کے اوپر سبقت لے جائیں گے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جب عدالت یہ کہتی ہے کہ میٹنگ ہوئی ایک 9 مئی سے 2 دن پہلے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ گرفتاری کی صورت میں کیا کرنا ہے, تو اس کو ثابت کرنا بھی تو ایک پروسیس ہوگا.
دیکھیں یہ میں جدون صاحب کی بات سے حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ بیل جو ہوتی ہے وہ صرف ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ پہ ہوتی ہے، مگر عدالت نے یہ جو آبزرویشنز دی ہیں جو آپ پڑھ کے سنا رہی ہیں، یہ تو عدالت نے بالکل اپنا مائنڈ ڈسکلوز کیا، اور وہ میٹنگز میں کہاں پہ پہنچ گئے بھائی تم نے ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ کرنی ہے۔ یہ تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا فیصلہ یاد آ گیا ہے کہ جہاں پر ایک کنسپریسی کی اندر ان کو سزائے موت دے دی گئی۔ تو اس سے بھونڈا اور فضول فیصلہ ہو نہیں سکتا جو اے ٹی سی نے آج کیا ہے۔ اتنی سی بات پر بیل ہو جانی چاہیے تھی کہ اس دن عمران خان صاحب جیل میں تھے جس دن یہ واقعہ ہوا، وہ وہاں تھے ہی نہیں۔ اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوئی، کسی سرکاری تنصیبات کو نقصان ہوا تو وہ اس شخص کا فیل ہے جس نے وہ کام کیا، نہ کہ عمران خان کے کہنے پہ۔ کیا وہ بندے جو کر رہے تھے ان کے کیا اپنے دماغ نہیں تھے؟ تو یہ تو بڑی لانگ شاٹ کھیلی ہے جج صاحب نے، اور اس بات پہ اندر رکھ دیا ہے جو یہ بیل ڈینائی کرنا ہے۔ بیل تو دیکھیں آپ کو جو آپ کی کانسٹیٹیوشن ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہے، آپ کو رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ ہے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، آپ کو یہ کنوکشن سے پہلے آپ کو مائنڈ یو جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ دس از ڈیٹینشن بیفور کنوکشن۔ ابھی تو مقدمہ چلنا ہے، اس میں پتہ چلنا ہے، شہادتیں آنی ہیں، ان پہ جرح ہونی ہے، یہ پتہ چلے گا یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ اور بہت سارے کیسز میں آلریڈی بیلیں ساری دنیا کی ہو چکی نہیں، تو جہاں پر باقی دنیا کی بیلیں ہوئی نہیں ہیں اس پہ پرنسپل آف کنسسٹنسی اپلائی ہوتا ہے۔ عمران خان کو کس لیے بیل نہیں ہوگی؟ یہ تو تھا ہی نہیں اس دن، باہر تھا ہی نہیں، یہ تو اندر تھے جیل میں۔ تو یہ بالکل، لیکن کھوسا صاحب یہ جو بات ہے، یہ جو ایک بیان ہے عمران خان کا، ایک بیان جو ریکارڈ پہ رکھا گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا اگر مجھے گرفتار کیا تو پاکستان سری لنکا بن جائے گا، اس کا حوالہ اے ٹی سی کے اس میں بھی دیا گیا ہے آج کے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ہم جو بات کرتے ہیں، اگر اس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ احکامات دیے، یہ اس کو احکامات کے طور پہ اگر رکھا جائے، ہم جو اگر نہیں تو غلط بات کرتے ہیں نا، وہ تو ایویڈنس آئے گی، شو ہوگا کہ یہ احکامات دیے گئے، کس کو دیے گئے، کیا ان کے گن پوائنٹ پہ رکھ کر ان سے یہ کام کروایا گیا۔ آخر جو لوگ گئے جنہوں نے جا کے توڑ پھوڑ کی، ان کے اپنے دماغ تھے نا جی۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے، ایک بندہ جو خود ایک ایکٹ کرتا ہے وہ تو اس کا ذمہ وار ہے، مگر کسی کے کہنے پہ، آج کل تو آپ کا بچہ آپ کے کہنے پہ پانی نہیں لا کے دیتا، تو یہ کہاں سے ہو گئی بات کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ایک بات کر دی تو اس سے لوگوں نے یہ انفلوئنس ڈرا کر لی۔ عمران خان کی جماعت میں ان کی بات کو بڑا منوان، آپ اس کو آپ اتنا ہلکا مت لیں، وہ جو بھی کہتے ہیں ان کا ورکر سپورٹر تیار ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ ورکر پاکستانی ہے جی، یہ مائنڈ یو انڈیا سے نہیں آئے ہوئے لوگ، یہ پاکستانی شہری ہیں، یہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ سیاسی کارکنان کے اپنے سیاسی کارکنان کے جو ایکشن ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری سیاسی لیڈر لیتا ہے، پوری قوم کی ذمہ داری لے سکتی ہے۔ پاکستان کے سیاستدان ہیں، پاکستان میں یہ رہتے ہیں، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ان کو فنڈامنٹل رائٹس دیتی ہے، آپ نے پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو ٹرائی کرنا ہے۔ یہ اپنے اندازے سے نہیں، یہ آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے اس بات پہ نہیں اڑا دینا کسی کو۔ یہ بڑا بھونڈا فیصلہ ہے اور یہ جج صاحب کی کوالیفیکیشن چیک کرنی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا۔ ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، ایک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے فون کال سٹیپنگ کے حوالے سے، سرویلنس کے حوالے سے جو اختیارات بڑھائے گئے ایجنسیز کے حکومت کی طرف سے، وہ معاملہ اب ہمیں جو ہے عدالتوں کے اندر کیونکہ چیلنج ہو رہا ہے تو اس کا کیا مستقبل ہوگا۔ شارٹ بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے خفیہ ادارے کے افسر کو عام شہریوں کی سرویلنس کا اختیار حکومت کی طرف سے دیا گیا کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ، لیکن اس کو چیلنج کر دیا گیا لاہور کے بعد اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی۔ جدون صاحب، یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو موقف بھی اپنایا گیا آج پاکستان بار کونسل کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو قوانین، ایک تو آئین پاکستان کے خلاف ہے کہ جو آرٹیکل 9، 14 اور 19 کے خلاف ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ کی دفعہ جس کے تحت یہ جاری کیا گیا 54۔ آپ کی نظر میں بھی یہ ایک غیر آئینی اقدام کیبنٹ اور حکومت کی طرف سے کیا گیا اور وہ بھی ایک سرکولر کے ذریعے؟ آپ دیکھیں یہ تو ایک اب سبجوڈس میٹر ہو گیا ہے، لیکن میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو سیکشن 54 ہے اس میں نیشن سیکورٹی ڈیفائن نہیں کی گئی ہے، اور آج دن تک جو ٹیلی گرافک ایکٹ ہے 1993 اس کے رول ہی نہیں بنائے گئے ہیں۔ تو اگر ابھی آپ کو یاد آیا جی، اس کے لیے آپ ایک آفیسر 18 گریڈ کا اپوائنٹ کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کی بھی کال ٹیپ کرے گا، جو اپنے سے سینئر ہر بندے کی کال ٹیپ کرے گا، تو اس کے لیے میکانزم کیا ہوگا؟ نیشنل سیکورٹی کون ڈیفائن کرے گا؟ وہ افسر ڈیفائن کرے گا۔ اس کے پاس کیا میکانزم ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے اس کی آپ پرائیویسی کرٹیل کر رہے ہو، ایک بندہ آپ جو ہے وہ پرائیویسی ٹو ہوم ہے اس کو کرٹیل کر رہے ہو، کل وہ بندہ ڈیسائڈ کرتا ہے جی اس گھر کے اندر مجھے خدشہ ہے جی سارے گھر کے میں سرویلنس کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ کی لائف فنڈامنٹل رائٹ آپ نے وہ رول کر دیے، وہ کانسٹیٹیوشن آپ کو گارنٹی دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹ۔ وہ 18 گریڈ کا افسر جو ہے اس کے ہاتھ میں سارے آپ دے سکتے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ آئینی اختیار جو ہے وہ ایک 18 گریڈ کے افسر کو دے دیں۔ دیکھیں اس کے اندر
اندر ایک پہلے ایک انویسٹیگیشن فار فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 بنا ہوا ہے, اس کے اندر ایک میکانزم موجود ہے کہ اگر آپ, وہ بھی تو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اور وہ بڑا افیکٹو لایا, اس کو ابھی تک کسی نے چیلنج کیا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اگر وہ چاہتا ہے وارنٹ لے, کسی بندے کی کال انٹرسپٹ کرے گا فار سیکورٹی ریزن اور فار اینی اوفینس, تو اس کے لیے میکانزم ہے پورا کہ وارنٹ کس طرح ایشو ہوگا, وہ جج کے چیمبر میں جائے گا, اس کو سیٹسفائی کرے گا, وہاں سے وہ اجازت لے کے پھر وہ کام کر سکتا ہے. تو اس میں تو کوئی ایسا انہوں نے میکانزم نہیں دیا, نہ کہ ابھی رولز اس طرح کے بنائے ہیں, تو یہ میرے خیال میں یہ غلط ہے. لیکن ایک بات میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں کہ جب وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو اب وہ یہ پی ٹی آئی والے کم از کم یہ کہہ دیں کہ عمران خان نے جو ٹی وی پہ آ کیا تھا کہ ایجنسیوں کا اور کام ہی کوئی نہیں ہے, وہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بھول چکے ہیں اس بات کو. دیکھیں نا, ایک غلط بات اگر کسی وقت ہمارے کسی بندے نے کی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ایجنسیوں کا یہ کام ہے اور وہ ایک پرائم منسٹر کی آنکھیں اور کان ہوتے ہیں, میرے بھی کرتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے. پھر انہوں نے کہا جی جو کرپشن کی فائلیں ہیں, الگ کرپشن تو اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ. یہ بھی ایڈ کرتے ہیں کہ مریم نواز نے بھی بہت واویلا کیا تھا جب ان کی آڈیوز لیک ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ میری پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر. ملک صاحب, سیاست دانوں کے تو خیالات بدلتے رہتے ہیں, جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں انٹائرلی مختلف بات, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مختلف, ہمارے نہیں خیالات بدلتے, لیکن آپ لوگوں کے خیالات جو ہے وہ کافی. لیکن یہ درست طریقہ کار, اگر جب ایک انویسٹیگیشن ایکٹ موجود ہے جس کا جدون صاحب بھی بات کر رہے ہیں, تو اس کے بعد کیا ضرورت پیش آئی اس کی؟ پاکستان میں سیکیورٹی معاملات کو دیکھتے ہوئے تخریب کاروں, دہشت گردوں کو روکنا, اس کے لیے ان کی فون ٹیپنگ اور سرویلنس بڑی فائدہ مند ایجنسیز کے لیے ثابت ہوتی ہے. لیکن اس سب میں عام شہریوں کی پرائیویسی اور ڈگنیٹی کے حوالے سے آئین کیا واضح کرتا ہے, جو ہمارے ہاں بہت دفعہ کمپرومائز ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں بالخصوص؟ دیکھیں, ہمارے آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا, اور خاص طور پہ جو آرٹیکل 14 ہے, ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ پرائیویسی آف ہوم, اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اب یہ جو انہوں نے ایس آر او کے ذریعے سے یہ جو ہے, اس میں بالکل میں اتفاق کروں گا سب سے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے. آلریڈی جو ایکٹ موجود تھا اس کے مطابق, اچھا اگر ابھی یہ انہوں نے دیا ہے تو پہلے آج تک جو ہوتا رہا کیا وہ سارا پھر غیر قانونی تھا؟ دیکھیں, کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئرنس کرنا یا اس قانون کو استعمال کرنا فون ٹیپنگ کے لیے, بلیک میلنگ کے لیے, یہ بالکل اس کو کسی طور پہ بھی اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی انہوں نے پہلے ایک جو ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مقدمہ چل رہا تھا, میرا خیال ہے وہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ مختلف اداروں کی یہی تھی کہ ہم نے تو آج تک کبھی جو ہے وہ کوئی ٹیپنگ وغیرہ نہیں کیا ہے, کبھی ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کر دیا جو پی ٹی اے ہے اور باقی ہے کہ آپ ان کو کوئی نہیں دیں گے, تو جب ان کے راستے بند ہو گئے تو پھر اب وہ باقاعدہ قانون بنا کے لایا گیا تاکہ وہ قانونی طور پہ اگر کوئی کسی کی سرویلنس کرنی چاہے تو وہ کر سکے. لیکن اب صاحب, ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قانون شاید اچھی انٹینشن کے ساتھ بنایا گیا ہو, لیکن اس کا مس یوز بہت ہے, اور اس کے مس یوز ہونے پہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے. اب اگر یہ قانون فرض کریں جو گورنمنٹ کا موقف ہے کہ دہشت گردی کے لیے ہے یا وہ آگے جو جنگ ہونے جا رہی ہے, ان لوگوں کو ہم نے جو ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہیں ان کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے, اگر یہ بات ہے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس سے سیاستدانوں کی پرائیویسی کو دیکھیں گے, آپ اس سے ججز کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کریں گے, آپ اس کو دوسرے جو لوگ ہیں ان کے خلاف استعمال کریں گے, تو وہ غلط ہوگا. تو کھوسا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اب عدالتوں میں جائے گا تو کیا اس کا مستقبل نظر آتا ہے آپ کو؟ جی, یہ اتفاق سے میرا ہی کیس ہے جی. یہ پہلے نجم ثاقب صاحب جو کہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے تھے, ان کی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ آڈیو کچھ لیکس ہوئی تھیں, ان پہ مقدمہ بنایا گیا اور اس کو بھی اسی طریقے سے ٹی وی پہ لیک کیا گیا. پھر اسی طرح والد صاحب میرے سردار لطیف کھوسا, ان کی بات بشرا عمران جو کہ ان کی کلائنٹ تھیں ان سے ہو رہی تھی, وہ لیک کی گئی, میڈیا پہ بار بار چلایا گیا, حالانکہ وہ اٹرنی کلائنٹ پریولیج سے کور ہوتی ہے. ان میں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو دونوں کیسز میں نہیں تھا. عدالت نے بار بار اس میں پوچھا ساری ایجنسیز کو بلا کر کہ بھائی آپ کس اتھارٹی سے ریکارڈ کر رہے ہو, کیسے کر رہے ہو. ہر ایجنسی نے آ کے عدالت کو بتایا کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے. اور پھر جب ٹیلی فون کمپنیز نے بتایا کہ جی یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ہمارے سے یہ اکوپمنٹ انہوں نے لیے ہیں اور یہ ان کے اکوپمنٹ انہی کے پاس لگے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ ریکارڈ کرتے ہیں, انکلوڈنگ واٹس ایپ کالز بھی ریٹریو ہو سکتی ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, تو تب یہ بابر ستار صاحب نے آرڈر پاس کیا کہ اگر کوئی ایسی انلیگیلٹی ہو رہی ہے تو اس کو بند کیا جائے اور اس کی ذمہ وار ٹیلی کام کمپنیز ہوں گی اگر یہ پھر بھی ہوتا رہا. تو اس آرڈر کو بائی پاس کرنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن نکالا, وچ از اے ویری شیم فل نوٹیفیکیشن. جدون صاحب نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, ایک فیئر ٹرائل ایکٹ 2016 کا قانون موجود ہے 2013 کا,
اس میں بہت کلیئر میکنزم دیا گیا ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہوگا یا کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا جہاں پہ وائر ٹیپنگ کی ضرورت ہے تو آئی ایس آئی اور آئی بی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ناٹ بلو دی رینک آف 18 وہ یہ جنریٹ کریں گے ریکویسٹ، اور وہ ریکویسٹ جائے گی منسٹر آف انٹیریئر، وہ منسٹر آف انٹیریئر سائن کرے گا ریکویسٹ فار وارنٹ، اور وہ وارنٹ پھر ججز کی کمیٹی کے پاس جائے گا، وہ جج پھر آتھرائز، یہ کم و بیش ویسا ہی ہے جیسا دنیا بھر میں ہوتا ہے بڑے ملکوں میں. جی اور یہ بالکل صحیح ہے، ایک طریقہ کار ہے. جی یہ تو انہوں نے سر اب میں ایک ویسے میرے پاس بہت سے موضوعات ہیں قانونی طور پہ، لیکن جدون صاحب میں اب آپ سے جسٹس جہانگیری کے حوالے سے آپ کے کچھ جاننا چاہوں گی. ایک ٹریبیونل ہے الیکشن، آپ ہمارے ہاں بہت ہی کنٹروورشل رہا یہ والا، اور سب کی نظریں اس کے اوپر تھیں کہ ٹریبیونلز کے اندر سے کیا کوئی شفافیت الیکشن کی یا کچھ چیزیں اسٹیبلش ہو پائیں گی. وہاں پر نون لیگ کے جو امیدوار تھے تینوں، وہ پہلے تو فارم 45 کے حوالے سے ہمیں بڑی کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں. جو انٹرویوز وہ دے رہے ہیں اس میں وہ کہیں کہتے ہیں ہمیں آر او سے فارم 45 ملا. تو اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ٹریبیونل کو کام کرنے سے روک دیا گیا. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو بھی مجھے سمجھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، تو 22 تاریخ تک اس کی سماعت کو بھی ملتوی کیا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیکشن کی ٹریبیونلز کے اندر جانچ ہو پائے گی یا یہ ماحول اب بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا جو کیمپین جسٹس جہانگیری کے خلاف ایک شروع ہوئی؟ نہیں، ایک تو ہم ان کے خلاف جو بھی کیمپین ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ اس طرح کی کیمپین نہیں شروع کرنی چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ اگر وہ ود ان دا لا کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ود ان دا لا کام نہیں کر رہے تو آپ کے پاس اپیلیٹ فورم موجود ہے، آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. ایون آپ کا انٹرم آرڈر بھی آپ انڈر ایکسیپشن سرکمسٹانسز جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں. تو اگر انہوں نے کہا جی ہم جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر ایک جو لمٹ دی گئی ہے جو پٹیشن جو الیکشن ڈسپیوٹ کی وہ 6 منتھ ہے، اگر وہ 6 منتھ کے اندر وہ ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں اور فیئر ٹرائل کے ذریعے ان کو موقع بھی دیتے ہیں آپ فارم لے آئیں یا آپ اپنے ایویڈنس لے آئیں، تو اس میں میرے خیال میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن جتنی بھی ان کے خلاف کیمپین چلا رہے ہیں وہ ایک منظم منصوبے کے تحت، اور یہ میلا فیڈی ہے ان کی کہ وہ اس میں ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں میرٹ پہ وہ نہ کریں. دیکھیں نا، وہ دوسری اگر لیٹ سے اگینسٹ ڈیسیژن آ جاتا ہے پی ایم ایل این کے خلاف کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ آگے سپریم کورٹ میں ان کا رائٹ ہے اپیل کرنے کا، جی ہمارا یہ والا کیس جو ہے وہ ہمیں فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، تو ہو سکتا ہے الیکشن آگے جیتے. وہ ٹیکنیکلٹیز ٹریبیونل کی کو تبدیل کیا گیا تھا، اس معاملے کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج نون لیگ کے مطلب ہے آپ کے پاس آپشن ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ جج کو پرسنلی ٹارگٹ کر رہے ہیں جی آپ کا یہ مسئلہ ہے، ان کی فیملی کی تصویریں، ان کی فیملی کے بھی اویل کر رہے ہیں، ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن ملک صاحب یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنائے گئے، مختلف حربے تھے جب جج صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا، وہ ساری چیزیں ریورس ہوئی، بحال ہوا ٹریبیونل. اب جو ہو رہا ہے اس سے بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اب عدالت بھی راستہ کھول رہی ہے ڈیلے ہونے کا مزید الیکشن کی جانچ کو؟ دیکھیں، آج میں نے ابھی وہ ڈیٹیل آرڈر نہیں پڑھا. آج آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت سے کو آرڈر آیا ہے جس میں ٹریبیونل کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے جو آپ نے بات کی، میں بالکل سب سے اتفاق کرتے ہوئے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو بھی کمپین ہے اس کو سختی سے کنڈیم کرتا ہوں، بلکہ تمام ملک کی بار ایسوسیشن نے متفقہ طور پہ اس کو کنڈیم کی ہے. اب ایک آنریبل جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ایک اپ رائٹ اور ہانیسٹ جج ہیں، اور میرا خیال ہے کہ شاید یہ جو کیس وہ ٹرائل کر رہے ہیں اور جس میں انہوں نے یہ اپنا اندیہ دیا ہے کہ وہ 180 ڈیز میں یا جو بھی لمٹ ہے میرا خیال اس میں یہ کیسز کا ڈیسیژن کریں گے، اس کے بعد ہی یہ معاملات ان کے خلاف شروع ہوئے. تو اب دیکھیں وہ ٹریبونل کو بھی کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، دیکھیں اس میں فردر کیا فیصلہ ہوتا ہے. اب اس میں تو آپ کوئی میں کوسا صاحب آپ کو اس کا اگر مختصراً آپ بتا سکیں کیا مستقبل نظر آتا ہے اس سارے معاملے کا؟ بیک گراؤنڈ تو ہمارے ناظرین کے سامنے بھی اور آپ لوگوں کے بھی. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں جوائن کروں گا اپنے دونوں آپ کے مہمانوں کو، یہ کنڈیم کریں گے ہم سختی سے سارے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سارے پاکستان کے وکلاء اس جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف جو یہ سازش ہو رہی ہے اس کو سختی سے کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم ریکویسٹ کریں گے عدالت کو کہ جو یہ کمپلیننٹ ہیں ان کو بلا کر کنٹیمپٹ میں فائن بھی کیا جائے اور ان کو سزا بھی دی جائے جو قرار واقعی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ مذاق بن چکا ہوا ہے کہ جب عدالت انڈیپینڈنٹلی کام کرنے لگتی ہے تو آپ ان کے ججز، معزز ججز جو کہ اپنی ساری زندگی گزار کر اس مقام پر پہنچتے ہیں اور کورٹس کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دس از ہائیلی کنڈیمیبل اینڈ آل آف دی پاکستانز لائرز اینڈ لائر باڈیز کنڈیم دس ہیویلی. جی بہت شکریہ شہباز کھوسا صاحب، نوید حیات ملک صاحب، جہانگیر جدون صاحب. تینوں پروگرام میں آپ نے رائے سنی تینوں مہمانوں کی، اور اب یہ جو معاملہ ہے جب فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں کا تو ہم ایک بار پھر کوشش کریں گے کہ ان کی رائے حاصل کر سکیں. جو ڈیبیٹ آج ہوئی دیکھتے ہیں کہ اس سے مطابق ہی فیصلہ آتا ہے یا مختلف. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.